حضرت دانیال علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ پیغمبر تھے۔ آپ 457 قبل مسیح یروشلم میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا اور آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر تھے۔ آپ کی زبان عبرانی تھی۔ آپ کی ابھی اس دنیا میں جلوہ گری نہیں ہوئی تھی کہ اس دور کے بادشاہ کو نجومیوں اور اہل علم نے بتایا کہ آج کی رات ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ بادشاہ نے کہا آج رات پیدا ہونے والے ہر بچے کو قتل کر دو۔ اسی رات حضرت دانیال علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو سپاہیوں نے آپ کو چھین کر شیر اور شیرنی کے آگے ڈال دیا۔ دونوں نے آپ کے تلووں کو چاٹنا شروع کر دیا اور آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور حکمت عطا فرمائی اور بچپن میں ہی منصب عدالت پر فائز کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوابوں کی تعبیر کا بھی علم عطا فرمایا تھا۔ آپ کے والدین کے بارے میں تاریخ میں زیادہ جانکاری نہیں ملتی، لیکن بعض محققین کے مطابق آپ کا تعلق یہودا قبیلے سے تھا جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے۔ جب حضرت دانیال علیہ السلام جوانی کو پہنچے تو یہ دور بنی اسرائیل کا بدترین دور تھا۔ لوگ ظلم، بدعمالیوں، زناکاری، ناانصافی اور مختلف طرح کی برائیوں میں مبتلا تھے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے مرتکب ہو چکے تھے، اور جب قوم خدا کی نافرمانیاں کرتے ہوئے حد سے آگے بڑھ جاتی ہیں تو تباہی اور بربادی ان کا مقدر بن جاتی ہے، اور بروں کے ساتھ ساتھ نیک لوگ بھی آزمائشوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لہذا کافر اور ظالم بادشاہ بخت نصر نے بیت المقدس کو تباہی و بربادی کا نشان بنا دیا اور بنی اسرائیل کے 70,000 لوگوں کو قیدی بنا کر بابل لے آیا۔ پھر قیدیوں کو یہاں کے امراء میں تقسیم کر دیا، لیکن چند قیدی اپنے پاس رکھے جن میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی شامل تھے۔ بخت نصر نے ایک رات ایک خواب دیکھا کہ ایک بڑا بت جس کا سر سونے کا تھا اور درمیانی حصہ چاندی کا جبکہ نچلا حصہ تانبے کا اور ٹانگیں لوہے کی تھیں، اس پر آسمان سے ایک پتھر گرا جس سے وہ بت پاش پاش ہو گیا۔ اس کے اجزاء آپس میں مل گئے اور وہ پتھر بڑا ہوتا گیا کہ ساری زمین اس سے بھر گئی۔ بخت نصر یہ خواب دیکھ کر بہت پریشان ہوا۔ اس نے بنی اسرائیل کے تمام ماہر نجومیوں اور کاہنوں کو طلب کیا اور ان سے اس خواب کی تعبیر پوچھی، لیکن یہ خواب نجومیوں کی سمجھ سے باہر تھا۔ بادشاہ نے انہیں 3 دن کی مہلت دی اور کہا کہ اگر مجھے خواب کی تعبیر نہ بتائی تو میں تم سب کو قتل کر دوں گا۔ یہ خبر پھیلتے ہوئے قید میں بند حضرت دانیال علیہ السلام تک پہنچی۔ اپنے داروغہ سے کہا کہ مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم ہے، تم بادشاہ کو میرے بارے میں بتا سکتے ہو اور اس کے بدلے میں بادشاہ کی نظر میں بلند مقام حاصل کر سکتے ہو۔ داروغہ نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اب بادشاہ کے غصے کا شکار نہ ہو جائیں۔ داروغہ نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی علم نہیں ہے، اب اس بہانے جیل سے باہر نکلنا چاہتے ہیں۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا میرا رب مجھے اس بارے میں خبر دے دیتا ہے جس کی مجھے ضرورت ہوتی ہے۔ آخر کار داروغہ نے یہ خبر بادشاہ کو پہنچا دی۔ چنانچہ حضرت دانیال علیہ السلام کو بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ اس وقت دربار کا قانون تھا کہ جو بھی بادشاہ کے سامنے پیش ہوتا اسے سجدہ کرتا۔ دانیال علیہ السلام دربار میں پہنچے تو اپنے بخت نصر بادشاہ کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ خدا کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں۔ یہ جواب سن کر بخت نظر خاموش رہا کیونکہ اسے اپنے خوابوں کی تعبیر ہر حال میں جاننا تھی۔ بادشاہ نے اپنا خواب بیان کیا تو حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا اس بت میں جو تو نے سونے کا سر دیکھا وہ تیری سلطنت ہے اور تیرے بعد ایک اور سلطنت قائم ہوگی جو تیری سلطنت سے چھوٹی ہوگی، اور اس کے بعد ایک اور سلطنت قائم ہوگی جس کی حکومت پوری زمین پر قائم ہوگی، اور چوتھی سلطنت لوہے کی طرح مضبوط ہوگی، اور جو تو نے دیکھا کہ اس کی انگلیاں اور پاؤں کمہار کی مٹی کے اور کچھ لوہے کے تھے سو اس سلطنت میں تفرقہ پیدا ہوگا، اور ان بادشاہوں کے دور میں خدا ایک سلطنت قائم کرے گا جو ہمیشہ قائم رہے گی اور اس کی حکومت کسی دوسری قوم کے حوالے نہ کی جائے گی۔ جلد ہی تیری حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا اور دوسری اقوام یعنی فارسی، رومی اور یونانی غالب آ جائیں گے۔ بادشاہ یہ تعبیر سن کر اب سے بہت متاثر ہوا اور آپ کو اپنی سلطنت میں ایک اہم عہدے کی پیشکش کی جو اپنے قبول فرمائی۔ جلد ہی اپنے امور سلطنت میں اونچا مقام حاصل کر لیا۔
حضرت دانیال علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے اور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے۔ حضرت دانیال علیہ السلام ان کے غیر حلال ذبیحہ نہ کھاتے بلکہ سادہ خوراک اور پانی پر گزارا کرتے۔ اس حلال خوراک کی وجہ سے اب باقی لوگوں سے زیادہ صحت مند نظر آتے۔ 410 قبل مسیح میں بخت نصر کو پھر سے پریشان کرنے والے خواب کثرت سے آنے لگے۔ جب اس نے حضرت دانیال علیہ السلام سے رجوع کیا تو آپ نے فرمایا کہ تیری حکمرانی تبھی محفوظ رہ سکتی ہے کہ جب تو خدا کی حکمرانی کو تسلیم کرے گا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے اسے نصیحت کی کہ تو غریب رعایا پر اپنے خزانوں کا منہ کھول دے، مفلسوں اور محتاجوں کی مدد کر، پھر شاید خداوند تجھ پر بھی رحم کر دے گا۔ لہذا بخت نصر نے اس نصیحت پر عمل کرتے ہوئے تمام مفلسوں اور محتاجوں کی مدد کی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کا کوئی بھی شخص بھوکا نہ رہا۔ سلطنت کے حالات سدھرنے لگے اور بخت نصر پر اللہ کا آنے والا عذاب ٹل گیا۔ 397 قبل مسیح میں وقت نصر کی موت واقع ہو گئی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام کے حالات زندگی بالکل حضرت یوسف علیہ السلام کی مثل تھے۔ اب بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح قیدی بنا کر لائے گئے تھے، اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے انہی کی طرح خوابوں کی تعبیر کا علم بخشا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اگر نہ ہوتے تو مصر تباہ ہو جاتا۔ بالکل اسی طرح اگر حضرت دانیال علیہ السلام نہ ہوتے تو بابل بھی بالکل تباہ ہو چکا ہوتا۔ بخت نصر کی وفات کے بعد اس کا بیٹا بلشہزار بادشاہ بنا، جو انتہائی نالائق اور نااہل انسان تھا۔ دوسرے وزراء جو حضرت دانیال علیہ السلام سے حسد کرتے تھے، انہوں نے بادشاہ کو آپ علیہ السلام کے خلاف بڑکانا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ دانیال نہ تو آپ کو سجدہ کرتا ہے، نہ ہی بابل سرزمین کا خیر خواہ ہے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ جلد ہی سلطنت کا خاتمہ ہو جائے گا اور اس کے خدا کی حکومت قائم ہوگی۔ لہذا بادشاہ نے وزراء کی باتوں میں آ کر حضرت دانیال علیہ السلام کو ایک قید خانے میں بھوکے شیروں کے آگے ڈال دیا۔ پھر اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی اور شیروں نے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ جب صبح ہوئی تو لوگوں نے قید خانے میں دیکھا کہ حضرت دانیال علیہ السلام عبادت میں مصروف ہیں اور شیر کنارے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ سب لوگوں نے جان لیا کہ آپ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، لیکن تب بہت دیر ہو چکی تھی۔ ان لوگوں نے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ کے عذاب کو آواز دی تھی۔ بابل پر فارس کے بادشاہ سائرس نے حملہ کر دیا اور بخت نصر خاندان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ اس نے حضرت دانیال علیہ السلام کو قید سے آزاد کروا کر اپنے دربار میں ایک اعلیٰ وزارت سونپ دی۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے جو خواب کی تعبیر فرمائی وہ بعد میں پوری ہوئی۔ خواب میں اس بت کے سونے کے سر سے مراد بابل کی پہلی سلطنت تھی، جبکہ چاندی کا سینہ سائرس کی دوسری حکومت تھی۔ تیسری سلطنت یعنی تانبے کی رانی یونان کی سلطنت تھی، جس نے فارس کی سلطنت کو تباہ کر دیا تھا، جبکہ چوتھی سلطنت رومن ایمپائر تھی، جو کہ بعد ازاں دو حصوں میں بٹ گئی۔ ایک مشرقی سلطنت جس کا پایا تخت قسطنطنیہ تھا، جبکہ مغربی سلطنت جس کا پایا تخت سلطنت اٹلی تھا۔ یہود و نصری اس بات پر متفق ہیں کہ ان چاروں سلطنتوں کے زوال کے بعد ایک سب سے بڑی حکومت قائم ہونی تھی، جو آسمان کے خدا کی حکومت ہوگی، اور ان سب سے بڑی اور دنیا میں انصاف قائم کرنے والی ہوگی۔ اہل کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد شدت سے اس خدائی حکومت کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ یقیناً یہ جانتے تھے کہ یہ حکومت آخری نبی کے ہاتھوں قائم ہوگی، جسے وہ ارکون یعنی امن کا بادشاہ کہتے تھے۔ آخر کار عرب کی سرزمین پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور خدائی مملکت قائم ہو گئی، جو آہستہ آہستہ عرب کی سرزمین سے نکل کر پھیلنے لگی۔ لیکن اس پانچویں سلطنت کی تفسیر پر اہل کتاب نے اختلاف کیا اور تعویل گھڑ لی، کیونکہ یہ نبی بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں سے آ گئے۔ بہرحال حضرت دانیال علیہ السلام کے خواب کے مطابق یہ پانچویں عظیم خدائی حکومت تا قیامت رہے گی، جس کی تجدید کے لیے امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔